اور یہ نبوت کے یعنی کہ جس وقت آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی 40 سال کی عمر میں، اس کی ابتدائی دنوں کی جو صورت نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی، اس لیے یہ ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اس کا مضمون بھی اس انداز کا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا ہے، افتتاحی دعا ہے ان 7 آیات کے اندر۔ جب قرآن کریم کا افتتاح ہوا، قرآن کریم شروع ہوا، تو سب سے پہلے جب یہ دعا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا اور تمام عالموں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، مخلوق ہو، سب کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم جزا یعنی قیامت کا دن، اس کا مالک ہے۔ یعنی کہ جب فاتحہ شروعات کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے ایک دعا کر رہے ہیں، ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ زندگی کے اصول اور آداب زندگی میں سے یہ ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے، کسی کو حضور میں پیش ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر ہوں یا کہیں بھی، کسی بھی آقا کے پاس جائیں، کسی بھی بادشاہ کے پاس جائیں، کسی بھی ملک کے پاس جائیں، کسی بھی فرما روا کے پاس جائیں، تو آدمی سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ اصول دعوت، اصول زندگی اور اصول گفتگو ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی جائے۔ تو اللہ رب العزت کی یہاں پر تعریف بیان کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور انتہائی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین، اب ریکویسٹ ہو رہی ہے، یعنی بتا رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین، اے دونوں جہاں کے مالک، تمام عالموں کے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے مدد مانگ رہے ہوں یا کہ ہمارا کوئی اعتماد کسی اور کے اوپر ہو۔ تو ہی ہے مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی سب لوگوں کو پالنے والا ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی جو ہے سب کا رب ہے۔ اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے عبادت اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر تیرا فیصلہ نہ ہو، تیری رحمت نہ ہو اور تیری جو ہے تیری طرف سے اشارہ نہ ہو۔ تمام قلوب جو ہیں وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تمام لوگوں کے، تمام دنیا والوں کے، تمام جہان والوں کے قلوب جو ہیں وہ اللہ رب العزت تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت سے کہا جا رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اب دوسری درخواست، دعا دوسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ، جتنے راستے گمراہی والے راستے ہوتے ہیں ان کو الٹے سیدھے راستے کہا جاتا ہے، گمراہی کے راستے کہا جاتا ہے۔ اس لیے سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ رب العزت سے ایک درخواست کی جا رہی ہے، الہ العالمین تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور وہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر تو نے رحم کیا، انعام کیا۔ اور انعام کا مطلب کیا ہے؟ جن کو عزت بخشی، جو دنیا کے اندر لوگوں کے کام آنے والے، اچھائی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے،
جہان کے تمام مظلوموں کے لیے آگے بڑھنے والے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو سیدھا ہے وہ کون سا ہے؟ پہلے درخواست کی گئی اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، ہم بھٹک نہ جائیں، بہکائے میں نہ آ جائیں۔ بہکانا شیطان کا بھی ہے، بہکانا حالات کا بھی ہے، بہکانا جو ہے پریوار کا بھی ہے، بہکانا آس پاس کے لوگوں کا بھی ہے، مگر جو یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ رب العزت سے کہ تو ہمیں ایسے راستے پہ چلا جو سیدھا راستہ ہو، اور وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سیدھا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جس پر تیرا انعام ہوا، تو نے جن لوگوں کے لیے اچھائی کا فیصلہ کیا، جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا، جن لوگوں کو تو نے دنیا کے اندر جو ہے جن کا نام ہوا، جنہوں نے بڑے پیمانے پر تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوئے اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ تمام انبیاء اور انبیاء کے وارثین اور امت محمدیہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے، آپ کے احکامات پہ عمل کرنے والے، آپ کے طریقہ کار کو دنیا کے اندر پھیلانے والے، آپ کی سنتوں پر، آپ کے احکامات پر، وحی الہی کا جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اپنی احادیث کے ذریعے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، قرآن کریم کی تفاسیر کے ذریعے جو امت محمدیہ کو دیا، پھر اس پر بڑے پیمانے پر ہمارے محدثین نے، مفسرین نے، مبلغین نے، علماء امت نے جو کام کیے اور لوگوں تک جو اچھائی کے احکامات پہنچائے، وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ اور پھر اس کے بعد میں پناہ چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن لوگوں نے تیری نافرمانی کی، جن لوگوں نے تیرے احکامات کی روگردانی کری، تیرے احکامات کو فراموش کیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو جو بھیجا ہے وہ آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوسری جگہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسانی زندگیوں کو، انسانوں کو خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو جو بنایا ہے اس کا مقصد یہ آزمانا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے آنے والا ہے، یعنی کہ ہمارے احکامات کو، جن اچھائیوں کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، احادیث کے اندر اور تمام آسمانی کتب کے اندر جو دیا، ان احکامات کے اوپر چل کر اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے اعمال کر کے، دنیا کے اندر بے سہارا لوگوں کے، دھتکارے ہوئے لوگوں کے، ان غریب اور بے سہارا لوگوں کے کام آنے والے ہو، یا تم وہی فرعون اور حامان اور شداد جیسے ظالموں کی طرز پر چل کر اپنی دولت کے نشے میں، اپنی سطح اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر چور ہو کر دنیا کو اپنے پیروں تلے روند کر آؤ گے، یا تمام چیزیں مہیا ہونے کے بعد بھی میرے احکامات پر چل کر اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر، میرے نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے دنیا والوں کے ساتھ اور دنیا کے سبھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کا عمل کرو گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جو لوگ تیرے راستے سے بھٹک گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا۔ فرعون، حامان، شداد، بڑے بڑے لوگ جو جن کی سلطنتیں مشرق سے مغرب تک تھی، مگر اللہ کے حکم کے نافرمانیاں کریں، قتل عام کیا لوگوں کا، مظلوموں کو جو ہے نہیں دیکھا، ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنے سخت پکڑ کری،
اور اللہ کا غضب نازل ہوا. غضب نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو، ان کے علاقوں کو، ان کی تمام تختوں کو جو ہے تاراج کر دیا. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور وہ راستہ کہ جس پر تیرا انعام ہوا، جن پر چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا، وہ راستہ کن کا ہے؟ نبیوں کا راستہ، انبیاء کا راستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ، بزرگان دین، علماء امت، اور تمام ان نیک لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے، اور اچھے کام کرنے کے بعد رہتی دنیا تک ان کے کام پوری دنیا کے لیے رحمت بنے، اور قیامت تک ان کے لگائے ہوئے پودے کام آتے رہیں گے. اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کا طریقہ، آپ کا پیغام امن، پیغام محبت جو پوری دنیا کے لیے ہے، اس پر ہم چلیں، اور چلنے کے بعد اپنے ہی ملک کے اندر اور اپنے ساری دنیا کے لیے ہم رحمت بنیں، کیونکہ ہمیں دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم دنیا والوں کے لیے زحمت نہ بنیں. اس لیے میں ایک بار پھر جو ہے اس قرآن کی اس آیت کو دوبارہ کہوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا، تیرے انبیاء کا راستہ، تیرے نبیوں کا راستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، اور تمام علماء امت کا، جنہوں نے دنیا کے اندر امن کے، پیار کے، محبت کے پیغام کو پھیلا کر دنیا کو گلشن و گلزار بنایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جو ظالم تھے، جو جابر تھے، جن کے ظلم کی کہانیاں، جن کے ظلم کی داستان آج بھی تواریخ میں محفوظ ہیں. ان کے راستے سے جب ہم بچیں گے تو ہم سیدھے راستے پر چل کر امن کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ضالین تھے، وہ اللہ کے نافرمان تھے، اسی لیے ان پہ غضب نازل ہوئے. اور آمین. ساتھیوں، یہ تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر جو کہ آج پہلے رمضان کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. اسی کے ساتھ حالات حاضرہ اور ملکی حالات کے اوپر بھی چند گفتگو ہونی ضروری ہے، کیونکہ رمضان جو مہینہ ہے وہ عبادات کا